हेलो। اچھا ہیلو. میں بس ایک بات پوچھ رہی تھی آپ کی ان سب باتوں سے. مجھے ایک سوال ذہن میں آ رہا تھا کہ رسول اللہ کا نکاح وہ شرعی نکاح تھا خدیجہ کے ساتھ، کیونکہ وہ تو اسلام سے پہلے تھا، تو وہ ایک دوسرے کے حرام. یہ بڑا خطرناک کوشچن ہے. اگر یہ پاکستان میں آپ کسی سے پوچھیں نا مولوی سے، تو وہ آپ کو کہتے ہیں تم عیسائی ہو، کیونکہ کرسچن یہ سوال پوچھتے ہیں ان سے کہ ہاں نہیں رسول اللہ کا نکاح کس نے پڑھایا تھا. ہوں تو یہ بات بالکل ہے. رسول اللہ کا نکاح، ایک تو پہلی بات ہے، اگر تاریخ تبری کے مطابق دیکھا جائے تو رسول اللہ کے نکاح میں تو ایک جو خدیجہ کا باپ تھا وہی رکاوٹ تھا. پہلی تو بات یہ کہ وہ نہیں تھا چاہتا. پھر تاریخ تبری میں یوں لکھا ہے کہ خدیجہ نے پھر اپنے ابا جان کو صحیح قسم کی شراب پلائی، وہ ٹون ہو گئے، تو پھر انہیں آمادہ کیا اس شادی کے اوپر. تو رسول اللہ کی جو شادی تھی وہ بھی سنا ٹنی نہیں، ٹنی ہی ہوئی تھی. ویسے ان کا جو سسر تھا وہ ٹنی تھا اس ٹائم، ٹھیک ہے، ٹن تھا وہ. تو پھر وہ اس نے ہاں بولی، ورنہ وہ بول ہی نہیں رہا تھا. ہاں وہ کہہ رہا تھا خدیجہ سے کہ تم یہ لڑکا، یہ بندہ جو تمہاری حیثیت کا ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے یار. یہ بھائی یہ رسول اللہ کے بارے میں ہم آپ کو اس طرح کی گندی زبان نہیں استعمال کرنے دیں گے. چیٹ میں ایسی گندی زبان نہ استعمال کریں، ٹھیک ہے. ہاں اچھا جی. تو عائشہ کے ساتھ جو نکاح ہوا تھا ہوں وہ اسی طرح نکاح ہوا تھا شرعی، جس میں یا اس کے کوئی شواہد ملتے ہیں، یا باقی بھی جتنی ازواج مطہرات تھیں؟ رسول اللہ کے لیے یوں نہیں ہوتا تھا کہ جی رسول اللہ کا نکاح پڑھایا جاتا. رسول اللہ بس کہتے تھے ہم آپ کو اپنے نکاح میں لیتے ہیں، اور بس وہ آہا، نکاح میں آ جاتی. ہاں مطلب شہنشاہی تھی یہ پوری پوری. یہ شہنشاہی تھی، مغلیہ طریقہ تھا. کہتے تھے ہم آپ کو اپنے نکاح میں لیتے ہیں، اور وہ نکاح میں آ جاتی تھی. ختم ہو اور گئی. باقی وہ جو صحابہ کرام تھے ان کے نکاح نہیں ٹوٹے؟ ان کے نکاح بھی پھر وہ پڑھائے جاتے تھے نکاح ان کے. ٹھیک ہے. ہاں بس اچھا بس یہی ہوتا ہے جی. اس کا نکاح فلاں سے ہو گیا، یوں ہو گیا. بتایا نہیں جاتا کہ نکاح شاید کسی اور حدیث میں ہوگا کہ نکاح کس طرح پڑھایا جاتا ہے، مگر اور رسول سے نکاح سے متعلق پہلے یہی کے ہوتا بچے، ہے. نکاح سے پہلے کے بچے سمجھا نہیں میں مطلب. مطلب نکاح سے پہلے اگر آپ کا نکاح اگر رسول اللہ کا آپ یہ مانیں کہ ان کی نبوت ہوئی 40 سال کی عمر میں، ہوں ٹھیک ہے، اس سے پہلے تو جو ان کا ختیجہ سے نکاح ہوا تھا ہوں وہ ایک طرح کا ہاں کالعدم ہو گیا، یا جو بھی کہہ لیں آپ کے، وہ ویلڈ نہیں رہا. تو نہیں مگر نکاح سے نہیں پہلے مگر بچوں کو پھر شرعی ہوئے. ہاں نہیں، کافروں کے نکاح کو اللہ مانتا ہے نا. اب آمنہ اور عبداللہ کا بھی تو نکاح لکھا ہوا ہے کہ ہوا، اور کعبے میں ہوا. اچھا ہاں اچھا، مگر بچے وہ پھر بھی ویلڈ تھے. بچے ویلڈ ہی تھے نا. اب ظاہری بات ہے، اب ابو بکر کے بھی بچے تو پہلے تھے نا. اب تو عائشہ ہی پھر بیچ میں سے میرے منہ سے آپ نکلوائیں گے کچھ اور نکاح اس کا منسوخ ہو جاتا تو وہ پھر کچھ اور نکل آئی تھی. یہ بھی تو سوچے نا آپ. تو وہ یہ مانتے تھے. اس سے پہلے والا جو نکاح سے بچے تھے ان کو یہ مانتے تھے، اور وہ چلتے تھے اسی طرح. تو اس حساب سے اگر وہ دیکھیں، میں تو اکثر اس بات کو وہ کرتا ہوتا ہوں کہ کوئی بھی مذہب ہو. اب جیسے مسلمان ہیں، سمجھتے ہیں ہمارا مذہب دنیا میں سچا ہے اور باقی سارے جھوٹے ہیں. نکاح سب کا وہ مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب سمپل سی بات ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ہماری رشتہ دار تھی. تو وہ دونوں میاں بیوی لڑ پڑے. وہ کوئی پڑوسن ان کے گھر آئی ہوئی تھی، مطلب میری مدر کے رشتے دار تھے کوئی. تو اس آدمی نے نا ایسے ہی اس کو نا طلاق 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 کہہ دیا. ٹھیک ہے. اچھا تو جی طلاق 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 اس نے کہہ دیا. تو وہ تو کرسچن تھے. ٹھیک ہے. تو بس بات آئی گئی ہو گئی، اور وہ ادھر ہی رہ رہی ہے. تو وہ پڑوسن اس سے جب بھی بات کرتی تھی اسے کہتی تو تینوں تو طلاق ہوگی، تو پھر بھی اتنے رہنی. تو اس کو نہیں پتا تھا کہ بھائی یہ ان میں تو طلاق نہیں ہوتی. تو اب اسی طرح پرابلم یہ ہے کہ کرسچن جو ہے وہ ہندو کے نکاح کو صحیح مانتا ہے، اس کے بچوں کو حلال کے بچے تصور کرتا ہے. اسی طرح مسلمان جو ہے وہ بھی ہندو کے بچوں کو حلال کے بچے تصور کرتا ہے. کبھی نہیں کہتا کہ جی یہ غلط بچے ہیں. تو میرے خیال میں شادی جو ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے کہ جو کہ مذہب کے بغیر ہی فلی فنکشنل ہے اور ہر کوئی مانتا ہے. بلکہ مذہب ایک ان نیسیسری کمپلیکیشن پیدا کر دیتا بیچ میں، اسپیشلی اسلام کے مسئلے میں، جب یہ 3 طلاقیں دے دیتے ہیں اور بعد میں پھر حلال ڈھونڈتے پھرتے ہیں. تو اس کو اگر آپ مذہب کی گرفت سے آزاد کر دیں تو انسانوں کے لیے بہت اچھا ہوگا شادی وہ کے تو ہے، انسٹیٹیوشن. مگر یہی میرا سوال تھا کہ یہ جو اگر یہ انہوں نے سب کے نکاح پڑھائے دوبارہ سے، تو اس کا مطلب ہے انہوں نے ان کو
इनवैलिड माना पहले शादियों को? नहीं, किन किन के निकाह दोबारा पढ़वाए? आपने कह रहे थे ना, अब वो उनकी बात हो रही थी कि असहाबा कराम की या उनकी, कि उनके नहीं नहीं निकाह नहीं, दोबारा नहीं पढ़े। पढ़वाए, नहीं पढ़वाए, नहीं पढ़वाए, अच्छा अच्छा, वो नहीं मतलब पढ़वाए, नहीं पढ़वाए, ठीक 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 ठीक। नहीं पढ़वाए। जो बीवियां कुफर में थी, इस्लाम कबूल कर लिया, तो वो, अगर कोई औरत इस्लाम कबूल कर लेती थी और बंदा उसका नहीं करता था, तो समझ आ जाता था कि अब ये इसका निकाह मनसूख है। ओके अगर कोई बंदा इस्लाम कबूल कर लेता था, बीवी उसकी काफर ही होती थी, तो ये मानते थे, इसको पूरी शरह है इस बारे में। यानी अगर बंदा इस्लाम कबूल कर लेता है और बीवी ने नहीं किया, तो वो बीवी उसके साथ रह सकती है। मगर अगर औरत ने इस्लाम कबूल कर लिया और बंदे ने नहीं किया, तो उसका, वो समझते थे कि अब तो तू नया बंदा ढूंढ, अब मुसलमान जा। मगर मुसलमान मर्दों के लिए भी वो अहले किताब, वो बीवी का होना जरूरी नहीं? नहीं नहीं, वो जो पहले काफर थे, जब उन्होंने जो शादियां की थी, वो मंजूर थी, ओके इसमें कोई वो मसला नहीं है। ठीक है, ठीक। क्योंकि ये इवन के ये भी समझते थे, इवन के इसकी शरह मेरे ख्याल है किसने लिखी हुई है, अब मुझे सही तरह से याद नहीं है, शायद इसकी शरह अल्बानी ने लिखी है या किसने लिखी है, मेरे जहन में नहीं है। उसकी शरह के मुताबिक यही है कि औरत क्योंकि कमज़ोर होती है, इसलिए वो अपने आदमी को इस्लाम कबूल करने पर आमादा नहीं कर सकती, और वो आदमी जो है उसे वो काफिर बनाने की पूरी कोशिश करेगा, इसलिए उसका निकाह मनसूख हो जाता है। मगर अगर आदमी करता है तो वो अपनी बीवी को मुसलमान कर सकता है, इसलिए उसे बीवी के साथ रहने की जरूरत है। आई थिंक ठीक है। इसमें औरत के मुसलमान होने की शर्त इसलिए लाजिम है क्योंकि बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी औरत के सर पे है। और वो अगर एक एक्सक्यूज औरत है जो मौलवी देते हैं। और अगर ये औरत इनलाइटेंड हुई या इस्लाम को नहीं मानती हुई, तो वो हम्म, सवाल बच्चों के जहन में जरूर बो सकती है, बीत सकती है, जो हम्म, आगे जाके मसला बन। तो आई थिंक हम्म, इसीलिए इस्लाम में इतना है। ठीक है गालिब, हम्म। मैं इजाजत चाहूंगी, इतना ही मुझे चलें, पूछना था, सवाल आया था चलें, मेरे ठीक है, ऑलवेज दिल। नाइस टू हैव। चलें, ओके ओके, बाय।